لاہور ملک کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، فضائی آلودگی کے خلاف حکومتی اقدامات پر سوالیہ نشان۔ آلودگی لاہوریوں کی جان کا روگ بن گئی۔ ایئر کوالٹی کی مجموعی شرح 227 ریکارڈ، زکی فارم 283، یو ایس کاؤنٹ ریٹ 240، ٹھوکر میں شرح 279 رہی۔ شہر میں گلے کی بیماریاں عام ہونے لگی، آنکھوں میں چبھن کی بھی شکایات۔ طبی ماہرین نے ایک بار پھر سے ماسک لگانے کا مشورہ دے دیا۔ لاہور کی 208 ترقیاتی اسکیمیں منظوری کے لیے پیش، ایم سی ایل کی 94، واسا کی 114 اسکیمیں شامل۔ منصوبوں کی تکمیل کی ذمہ ڈی سی موسیٰ رضا کے سپرد۔ واسا کے لیے 36 ارب 14 کروڑ کے فنڈز کی منظوری۔ بلدیہ عظمیٰ کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے 18 ارب 86 کروڑ روپے ملیں گے۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال۔ سڑکوں کی بحالی کے منصوبے کے فوری آغاز کا فیصلہ۔ منصوبے پر 131 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ لاگت آئے گی۔ پنجاب بھر کی 462 اسکیموں کی تعمیر و بحالی شامل۔ مجموعی طور پر 6990 کلومیٹر شاہراہوں کی بحالی ممکن ہو سکے گی۔ لاہور ٹرام پروجیکٹ میں بڑی پیش رفت، ایل ڈی اے کا منصوبہ مالی سال میں شامل کرانے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب سے 7 کروڑ طلب، غیر ملکی اور ملکی کنسلٹنٹ سے فیزیبلٹی تیار کرائی جائے گی۔ منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پرائس کنٹرول یقینی بنانے کے لیے نیا ادارہ قائم، عالمی معیار کے مطابق نئی پرائس کنٹرول میکانزم کی منظوری۔ مارکیٹ کے نرخ میں استحکام کے لیے فورکاسٹ بلیٹن جاری کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت نئے ادارے کا پہلا اجلاس، 6 ماہ میں ایس ایم یو کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت۔ لاہور کو صاف بنانے کا مشن، 20 لاکھ گھروں کو کچرے کی ٹوکریاں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ کا ایل ڈبلیو ایم سی کو پروجیکٹ پر عمل درآمد کا حکم، ایل ڈبلیو ایم سی نے کام شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 20 لاکھ کوڑے کی ٹوکریاں دی جائیں گی۔ لیسکو میں بجلی چوری کی شرح پھر سے بڑھ گئی، کمپنی کو 6 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان، 14 کروڑ 70 لاکھ یونٹ سسٹم سے غائب۔ کمپنی کے پروگریسو لائن لاسز کی شرح 13% تک ریکارڈ۔ ادھر بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 40 ملزم بجلی چوری کرنے پر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ میڈیکل کے طلباء کے لیے بری خبر، پی ایم ڈی سی نے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے روک دیے۔ 21 اکتوبر سے میڈیکل کالجز میں ہونے والے داخلے رک گئے۔ سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر فیصلہ کیا گیا، داخلوں کا عمل عدالتی فیصلے تک مؤخر۔ نئے مالی سال کو شروع ہوئے 4 ماہ گزر گئے، اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی ایک قسط بھی نہ مل سکی۔ فنڈ دستیاب نہ ہونے سے سربراہان پریشان، بلز کی ادائیگیوں میں بھی مشکلات۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق فنڈز ملتے ہی اسکولوں کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو مریضوں کا خیال آ گیا، گودام میں پڑے آدھے ایئر کنڈیشنر ہسپتالوں کو دینے کا فیصلہ، 2 ارب سے خریدے اے سی تقسیم کرنے کا پلان مرتب۔ مجموعی طور پر 3000 سے زائد اے سی ہسپتالوں کو بھجوانے کے لیے اسٹور انتظامیہ کو مراسلہ۔ جلو پارک روڈ کا خراب سیوریج پھٹ گیا، گٹر ابلنے سے گندا پانی مین روڈ پر جمع، گزرنا مشکل، کاروبار تباہ ہو گیا۔ شہری مسجد تک نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، بدبو اور تعفن سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ داروغہ والا کا فلٹریشن پلانٹ 4 سال سے بند، علاقہ مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات۔ مزنگ چونگی میں نصب واٹر فلٹریشن خراب، نلکے اور دیگر سامان چوری ہو چکا۔ فلٹریشن پلانٹ کی خرابی کے باعث شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ شہریوں کی فون لوکیشنز اور کالز کا ڈیٹا کیوں نکلوایا، متعلقہ افسران کو حساب دینا پڑے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کیسز میں لاکھوں شہریوں کی کال ریکارڈ لوکیشنز لی گئیں، پولیس کا 6 ماہ کا ریکارڈ چیک کرنے کا فیصلہ۔ سی ڈی آرز نکلوانے والے کیسوں کی ایف آئی آر چیک کی جائیں گی۔ لاہور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلد سے جلوس اور سیاسی اجتماعات پر پابندی۔ ڈی سی کو 7 روز کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار مل گیا، گورنر نے دفعہ 144 کے ترمیمی ایکٹ کی منظوری دے دی۔
آئی جی صاحب آپ نے 2 دن کیا کیا حساب دیں، ویڈیو کو وائرل ہونے سے کیوں نہیں روکا، سب کی بچیاں ہیں کیوں کارروائی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا استفسار۔ آئی جی پولیس بولے کہ اپلوڈ ڈیٹا فوری روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور کالج یونیورسٹی کی متاثرہ بچی کا بیان قلم بند کیا جائے، کوئی دباؤ ڈالا گیا تو کارروائی ہوگی۔ ڈی ڈی ایف آئی اے طالبات ہراسانی کیسز کی تحقیقات کریں۔ پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل میں طالبہ کی خودکشی کا کیا معاملہ ہے؟ عظمہ بخاری کیس، طالبات ہراسگی اور ایکس پر پابندی کیسز یکجا کرنے کا حکم۔ ہائی کورٹ کی تینوں کیسز یکجا کر کے 3 رکنی بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ 22 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ ادھر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا فلک جاوید کے خاوند کی فرنچائز پر چھاپا، ہزاروں کی تعداد میں جعلی سمز نکلوانے کا ریکارڈ ضبط۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلے کا نشان واپس لینے سے متعلق فیصلے سے روک دیا۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مزید سماعت 13 دسمبر تک ملتوی۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ منتقل کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جج زبیر شہزاد کیانی نے لکھا کہ ریفرنس کا ٹرائل نیب ایکٹ کے بعد احتساب عدالت میں نہیں ہو سکتا۔ 500 ملین سے کم مالیت کا ریفرنس احتساب عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی احتجاج کی کال ناکام، لیبرٹی چوک کے بعد جی پی او چوک بھی کوئی نہ پہنچا۔ حماد اظہر نے احتجاج کی کال دی تھی، پی ٹی آئی کا کوئی رہنما تو دور، کارکن بھی نہ پہنچے۔ جی پی او چوک میں پولیس اور واٹر کینن ضرور موجود رہے۔ گورنر پنجاب سے فیڈریشن پاکستان چیمبر ویمن امپاورمنٹ کے وفد کی ملاقات۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقتصادی زونز کے قیام سمیت مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ گورنر نے کہا کہ پیپلز پارٹی خواتین کو بااختیار بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ روڈا کے رہائشی منصوبے چہار باغ 1 کی کامیابی، 2 انکلیو پر بھی ترقیاتی کام کا آغاز۔ جنوری میں لانچ ہونے والے انکلیو پر شہریوں کا بہترین رسپانس۔ 1 ماہ میں باؤنڈری وال کا کام مکمل، دیگر ترقیاتی کام شروع کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیلز کے مطابق جنوری سے اب تک 500 سے زائد پلاٹ بک چکے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو میں تقریب تقسیم انعامات۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، سارا احمد بھی شریک۔ ہونہار طلباء کو بہترین کارکردگی دکھانے پر انعامات سے نوازا گیا۔ انرجی اور خام مال کی قیمتوں نے صنعتوں کی مشکلات بڑھا دی۔ مہنگی انرجی کی وجہ سے صنعتیں پوری استعداد پر نہیں چل رہی۔ ملتان روڈ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز کے وفد کی لاہور چیمبر آمد۔ قیادت فاؤنڈر چیئرمین ارشد چودھری نے کی۔ ہوٹل اینڈ ٹورزم سیکٹر بھی مہنگی بجلی اور گیس سے پریشان۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا سے لاہور ٹیکس بار کابینہ کی ملاقات ہے۔ ری فنڈ کا اجرا اور زیر التوا درخواستوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ تمام سی ایف اوز کو سیلز ٹیکس گوشواروں کے ساتھ ہر ماہ بیان حلفی جمع کروانے کے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروفیسر اجمل نیازی کی 3ری برسی پر تقریب۔ قائد اعظم لائبریری میں ام نصرت فاؤنڈیشن نے اہتمام کیا۔ پروفیسر اجمل خان نیازی کے ورثاء کی تقریب میں شرکت۔ مرحوم کی خدمات کو سراہا گیا۔ زیر تربیت افسران کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ آپریشن کمانڈر ایس پی شفیق احمد نے بریفنگ کی۔ افسران کو سیف سٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کروایا گیا۔ وفد کو جدید 15 ایمرجنسی کال سینٹر اور ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی ورکنگ کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ الحمرا ہال میں انٹرنیشنل شیف ڈے کی تقریب صوبائی وزیر چودھری شافی حسین نے افتتاح کیا۔ شیف ایسوسی ایشن اور کوتھم کالج نے اہتمام کیا۔ احمد شفیق، فرید احمد تارڑ، وقار الیاس، فراز محمود قصوری اور شاہد قادر کی شرکت۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے ملازمین کی محفل میلاد۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس بورڈ ظہور احمد کی خصوصی شرکت۔ لاؤ یاسر اقبال، حق نواز، محمد امجد، فیاض علی بھی شریک تھے۔
ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف 152 رن سے فتح۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی ٹیم کو مبارکباد، کہا نئے کھلاڑیوں نے اپنی سلیکشن کو درست ثابت کیا ہے۔ کامن ویلتھ پاور لفٹنگ کے فاتح نوح بٹ کا ایسے گارڈن کا دورہ، کہا کہ فنڈز کی کمی کے باعث مشکلات کا سامنا رہا۔ عدنان بٹ، محمد حارث، حیدر سائیں بھی ہمداں تھے۔ پاور لفٹنگ میں 18 میڈل جیتنے والی سہیل سسٹرز کا حکومت کی عدم توجہی کا شکوہ، خواتین کے لیے ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ بنانے کا مطالبہ۔ نیو اتفاق کلب نے ینگ وکٹوریس کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ینگ وکٹوریس کلب کی ٹیم صرف 86 رنز بنا سکی۔ نیو اتفاق کرکٹ کلب کے اوپنرز نے ہی ہدف حاصل کر لیا۔ اور پنجابی فلم تباہ امپورٹ پالیسی کے تحت ریلیز، اداکار پرمیش ورما نے فلم میں مرکزی کردار نبھایا ہے۔